السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے دل منتظر کی قسط نمبر 7 لے کر آیا ہوں، جس کی رائٹر ہیں ثانیہ حسین۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اچھا، اب سب آؤ اور کھانا کھا لو۔ ہرمش اور ارم نے سب کو کھانے کی میز پر بلایا۔ اتنا بڑا ہوٹل تھا تو میز بھی بڑی ہونی تھی نا۔ ویسے ایک بہت بڑی میز لگی تھی جس کے دائیں بائیں بہت سی کرسیاں ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ جب پوری فیملی بیٹھ گئی تب بھی آدھے سے زیادہ کرسیاں خالی تھی۔ طرح طرح کے کھانے رکھے گئے تھے جنہیں دیکھ کر ایان عرف آفت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کرے اور کہاں پر ختم۔ خیر، ہوائی چپل کھانے کے بعد اتنی حیا اس میں آ چکی تھی کہ اب ہمارا یا زونی کے ارد گرد نظر نہیں آنا۔ وہ سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ کھانا شروع ہو گیا تھا۔ ہمائرہ کو رہ رہ کر زونی کی وہ حرکت اور پھر بابر کی بات یاد آ رہی تھی اور وہ مسلسل اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ یہی حال ابرار کا تھا۔ اسے رہ رہ کر تانیہ کی وہ ہوائی چپل یاد آ رہی تھی جو ایان کے سر کی زینت بنی تھی، اور وہ بھی اپنی ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جبکہ ہماری زونی جو ایان کے بالکل سامنے بیٹھی تھی بار بار اپنی دکھتی ہے کمر پر ہاتھ رکھ رہی تھی، اور ایان بار بار اسے گھوری سے نواز رہا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ جس طرح زونی اور ایان آمنے سامنے بیٹھے تھے، بالکل اسی طرح ابرار اور ہمائرہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہمائرہ کی دائیں طرف زونی اور بائیں طرف ارم بیٹھی تھی۔ ارم کے بالکل سامنے بابر بیٹھا تھا، جو کہ ہمائرہ کو اب آرام سے دیکھ سکتا تھا، اور وہ یہ کام بخوبی انجام دے رہا تھا۔ ہمائرہ کھانے کے دوران اپنی ہنسی دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھتی۔ خیریت تو ہے؟ آج بڑے سکون سے کھانا کھایا جا رہا ہے، وہ بھی ایان کے ہوتے ہوئے۔ اسحاق صاحب نے تنگ آ کر اس خاموشی کو توڑا تھا۔ تانیہ نے ایک غصیلی نظر ایان پر ڈالی۔ مار کھائی ہے اس نے، تب ہی چپ کر کے کھانا کھا رہا ہے، ورنہ کہاں باز آتا ہے یہ اپنی حرکتوں سے؟ ہاں اسے بیگم، ارے بیگم، آج کیا ضرورت تھی بچے کو مارنے کی؟ کم از کم آج کے دن تو چھوڑ دیتی۔ اگر آج چھوڑ دیتی تو یوں آرام سے بیٹھا کھانا نہ کھا رہا ہوتا، بلکہ اس کی اٹھ پٹانگ حرکتیں ابھی تک جاری ہوتی۔ ہاں یہ تو ہے۔ ویسے ایان بیٹا تم ٹھیک ہو؟ اسحاق صاحب نے اس کی روحانسی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی۔ ایان جو چپل کھانے اور اتنی بےعزتی کے بعد ضبط کیے بیٹھا تھا، اچانک ہی پھٹ پڑا۔ بابا، آپ امی سے کہیں کہ ایسے خام خواہ میں ہی مجھے نہ مارا کرے۔ آخر میں تنگ ہی کب کرتا ہوں بابا۔ سب کے چہروں کو مسکراہٹ چھو گئی تھی، مطلب سب نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ توبہ توبہ، ہمائرہ صرف سوچتی رہ گئی، لیکن ہمائرہ کے لیے اپنی ہنسی دبانا واقعی ہی مشکل کام تھا۔ ایک تو ایان کی مزیدار بے عزتی کے ساتھ وہ ہوائی چپل، اور ادھر سے زونی کی ٹوٹی کمر۔ وہ اپنی ہنسی دبائے بھی تو کیسے؟ اس زونی کی وجہ سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے۔ ایان نے غصے میں زونی کی طرف اشارہ کیا۔ زونی کے ہاتھ سے چمچ گر گیا اور وہ ایان کو گھورنے لگی۔ میری وجہ سے؟ کیا آنٹی آپ نے اسے میری وجہ سے مارا؟ اس نے تانیہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے نفی میں گردن ہلائی اور ایان کو گھورنے لگی۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے مارا تھا۔ تانیہ پھر سے شروع ہو گئی، جبکہ ایان کو زونی کا گرنا یاد آیا، اور آنکھوں میں آنسو کے باوجود وہ اپنے کہے کو نہیں روک پایا۔ زونی، ویسے تم خود کیسے گری تھی؟ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے ایان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جبکہ ابرار اور ہمائرہ بھی اس بار اپنی ہنسی نہیں روک پائے تھے۔ یہ تم لوگ آخر کس بات پر اتنا ہنس رہے ہو؟ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں تم اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ سفیان نے تجسس کے مارے پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں بھائی، آپ کھانا کھائیں، ہمائرہ نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے کہا، جبکہ زونی نے اسے آنکھیں دکھائی اور پھر ایک افسوس بھری نظر بابر پر ڈالی۔ ظالم صنم، اس نے سوچتے ہوئے سر کو جھٹکا دیا تھا۔ بابر سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس نے کھانا کھاتے ایک ناپسندیدہ سی نظر زونی پر ڈالی اور پھر کھانا کھانے لگا، جبکہ وہ وقفے وقفے سے ایک محبت بھری نظر ہمائرہ پر ڈالتا رہا۔ ہمائرہ ہنستی جا رہی تھی جب اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سب ایان کی حالت پر ہنس رہے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ اچھا بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب تم سب جا کر سو جاؤ، پھر صبح اٹھ کر گھوم پھر لینا، اسحاق صاحب نے مشورہ دیا تھا۔ نہیں بابا، رات کو تو زیادہ مزہ آئے گا، باہر اتنی لائٹ ہیں، ہم ابھی باہر جائیں گے، ایان نے ضد کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے پھر چلو، میں بھی تھوڑا سا چل کر کھانا ہضم کر لوں گا۔ وہ سب باہر کی جانب چل دیے۔ باہر نکلتے ہی ان کی نظر سامنے سبزہ زار سے ہوتے آگے تالاب پر پڑی تھی۔ اس کے اندر موجود فوارہ اور اس کے ارد گرد موجود پھول اب روشن ہو چکے تھے۔ اس جگہ پر اتنی روشنی تھی کہ رات میں بھی دن کا گمان ہو رہا تھا۔ بزرگ حضرات جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے، جبکہ بچوں نے ٹہلنا شروع کر دیا۔ ہمائرہ، وہاں چلتے ہیں۔ زونی نے ہمائرہ کا ہاتھ پکڑ کر سامنے برج کی طرف اشارہ کیا۔ وہ برج بہت خوبصورت انداز میں بنائی گئی تھی، اور رات کے وقت تو اس کی الگ ہی بات تھی۔ وہ دونوں وہاں پہنچی تو ابرار اور ایان بھی وہاں آ گئے۔ زونی، کمر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ ایان نے معصوم شکل بنا کر پوچھا، اور پھر زونی کے گھوڑنے پر ہنس دیا۔ میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، چپل کھانے کے بعد سر تو درد نہیں کر رہا؟ زونی نے بھی چڑھائی کی، جبکہ ابرار اور ہمائرہ ہنسنے لگے۔
چائے کون پیے گا؟ اسحاق صاحب کی آواز کانوں میں پڑی تو سب سے پہلے ایان نے منہ کھولا۔ بابا میں، ہم بھی۔ پارک میں موجود دو نئے جوڑوں کی آواز آئی۔ ارے وہ وہاں ہے، چلے آپ ان کے پاس چلتے ہیں۔ ایان نے امارہ کا ہاتھ پکڑا اور سامنے کی طرف بڑھنے لگا۔ زونی اور ابرار بھی ان کے پیچھے چل دیے تھے۔ پارک بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، وہاں طرح طرح کے پھول تھے اور نئی شادی شدہ جوڑے بھی وہیں موجود تھے۔ جوہی، بازل نے پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھتے آواز لگائی۔ جی سر۔ ایک مناسب قد و قامت کی لڑکی اس کے پاس قریباً دوڑتی ہوئی آئی۔ میں نے ماما سے بات کر لی ہے، آج سے صرف تم میرے کمرے میں صفائی کرو گی۔ جی سر، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ وہ دو قدم آگے بڑھا اور انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ یہ مت بھولنا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا۔ جی سر، میں یاد رکھوں گی۔ اس کی آواز بازل کے غصے کی وجہ سے کپ کپائی تھی۔ اگر تم نے کسی ملازمہ کی طرح ماما سے میرے کمرے سے ملنے والی کسی بھی چیز کا ذکر کیا، چاہے وہ شراب کی بوتل ہو یا پھر سگریٹ کے ٹکڑے، تو یاد رکھنا تم اپنی حالت اظہار کی ذمہ دار خود ہوگی۔ جی سر، میں کچھ نہیں بتاؤں گی میم کو۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ بازل نے ایک پان کرتی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ سب اب اپنے کمرے میں موجود تھے، زونی اور وہ ایک ہی کمرے میں تھی۔ زونی تو آتے ہی سو گئی تھی، جبکہ امائرہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور آج تو چاند بھی نہیں نکلا تھا جس سے وہ باتیں کرتی۔ وہ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب اچانک اسے خیال آیا کہ ویسے بھی تو فارغ بیٹھی ہے، تو پھر کیوں نہ عشاء کی نماز پڑھ لی جائے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور پھر وضو کرنے کے بعد جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ اس نے نماز پڑھ تو لی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آج اس کی کچھ الگ ہی کیفیت تھی۔ اسے عجیب سی شرمندگی نے آن گھیرا، جس کی وجہ سے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی اور سوچتی رہی کہ اللہ سے کیا مانگے، جب اچانک سے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس سے پہلے اس نے آخری نماز کون سی ادا کی تھی، اور یہ سوچ کر کہ آخری نماز اس نے اسلام آباد میں ادا کی تھی، اسے مزید شرمندگی نے آن گھیرا۔ تم شرمندہ نہ ہو امائرہ، اللہ اپنے بندوں کو شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی خوشی سے میری طرف قدم بڑھائے، اور تم انسان ہو، پھر انسان سے دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ ایک خوبصورت سی نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چونکی اور مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی خوبصورت اور شفاف چہرے کے گرد لال حجاب لپیٹے سفید رنگ کے فراک میں ملبوس تھی، اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح اطمینان اور دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ آگے بڑھی اور امائرہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے دیر کر دی، امائرہ کے لہجے میں شرمندگی تھی اور اقرار بھی۔ وہ لڑکی بھی صرف امائرہ کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا تمہیں افسوس ہے؟ امائرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اسبات میں سر ہلایا۔ تو پھر اگر دیر سے ہی صحیح قدم بڑھا لیا ہے تو پیچھے مت ہٹنا۔ اس کا لہجہ منت بھرا تھا۔ مطلب؟ اللہ سے ملاقات کے لیے آج تم نے قدم بڑھا ہی لیا ہے تو پھر اگلی ملاقات کے وقت انکار مت کرنا۔ جی میں، اس لڑکی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں مستقل مزاجی اختیار نہیں کر سکتی۔ وہ کیوں؟ پتہ نہیں، بس صبح کے وقت اکثر میری آنکھ نہیں کھلتی، ظہر کے وقت میں کالج میں ہوتی ہوں اور عشاء کے وقت بھی میں جلدی سو جاتی ہوں۔ وہ لڑکی اس کا چہرہ اور لہجہ دونوں کو پڑھ رہی تھی۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے تو ملاقات کا بہانہ خود بخود بن جاتا ہے۔ مگر وہ کیسے؟ امائرہ، تم اللہ سے محبت کر لو، کیونکہ دنیا کی محبت سوائے فریب کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی محبت دائمی ہے، جبکہ دنیا کی ہر محبت عارضی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں تم جس سے محبت کرتی ہو وہ تمہارے نصیب میں نہ ہو، یا پھر کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ محبت ہی نہ رہے۔ امائرہ کا سانس اٹکا تھا۔ مطلب؟ اس کی آواز کب کپائی تھی۔ تم اللہ سے لو لگا لو امائرہ، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ تم اس راستے پر چلو گی جہاں تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور تمہیں لا حاصل کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ لا حاصل چیزیں ہی انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر قیمتی چیزوں کا نہ ملنا تکلیف تو دیتا ہی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ تم نیت کرو۔ وہ کیسے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اگر تم ایک بار نیت کر لو کہ تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے اور اسی کے راستے پر چلنا ہے تو امائرہ تم ضرور کامیاب ہوگی۔ امائرہ خاموش رہی۔ اللہ کا راستہ حقیقت میں ہماری بہترین منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اگر تم کوئی اور راستہ اپناؤ گی تو منزل کھو دو گی۔ تم نے اپنے لیے بہتر کا انتخاب کیا ہے، لیکن امائرہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اس کے لیے بہترین کا انتخاب کرتا ہے، اور وہ تمہارے لیے بھی بہترین منتخب کر چکا ہے۔ اور میرا بہترین کیا ہے؟ وہ جو تمہارے مستقبل میں تمہارا حاصل ہے۔ امائرہ پریشان ہوئی۔ امائرہ، ایک بات بولوں؟ جی۔ اس نے اس معصوم سی لڑکی کو غور سے دیکھا جس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور بے تحاشا سکون تھا۔ تم کبھی لا حاصل کے پیچھے مت بھاگنا۔ جب تمہیں علم ہو جائے کہ اللہ نے اس چیز کو تمہارے لیے پسند نہیں کیا تو تم بھی اس کی رضا میں راضی ہو جانا۔ اس نے امائرہ کے ہاتھ پر اپنے نرم و ملائم ہاتھ رکھے تھے۔ اور صبر کا دامن کبھی بھی مت چھوڑنا۔ لیکن آپ ہر بار مجھے صبر کرنے کا کیوں کہتی ہیں؟ میں کس بات پر صبر کروں؟ وہ جو ہونے والا ہے۔
لیکن کیا ہونے والا ہے؟ وہ جو اللہ کو منظور ہے۔ لیکن آپ مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتی؟ میں صرف تمہیں نصیحت کرنے آئی ہوں کہ اللہ کے راستے پر چلنا، انشاءاللہ سب بہترین ہوگا اور تمہیں وہ مل جائے گا جو تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ لیکن آپ کا نام کیا ہے؟ وہ لڑکی مسکرائی تھی۔ کیوں؟ ویسے ہی مطلب آپ کا کوئی نام تو ہوگا نا جسے میں آپ کو پکار سکوں۔ تم مجھے کچھ بھی بلا سکتی ہو مائرہ۔ نہیں، آپ مجھے اپنا نام بتائیں۔ اصل میں مجھے شروع میں تو آپ سے ڈر لگتا تھا، لیکن اب مجھے آپ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، لیکن آپ مجھ سے ایسے باتیں کرتی ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے میں اللہ سے محبت کے سفر کا آغاز کروں اور ہدایت حاصل کروں۔ وہ لڑکی مسکرائی۔ بہت ہی اچھی بات کی ہے، تم نے اپنی ہدایت کو پہچان کر اللہ سے محبت کا سفر طے کرنا چاہتی ہو۔ لیکن عمائرہ، میں نے کہا نا کہ تم مجھے کچھ بھی بلا سکتی ہو۔ میں کیا بلاؤں؟ عمائرہ پریشان ہوئی تھی۔ جو تم چاہو۔ مجھے لگتا ہے اس خواب میں جو اندھیرا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، یعنی کہ روشنی کی، اور سامنے جو راستہ ہے وہ ہدایت کا ہے جس پر مجھے چلنا ہے۔ اس لڑکی نے اس بات پہ سر ہلایا۔ تو مجھے اس خواب میں چاند کی تلاش ہے، یعنی اس کی روشنی میں اس راستے پر چل سکتی ہوں جبکہ راستہ مجھے اللہ تعالیٰ دکھا چکے ہیں۔ اس لڑکی نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا۔ میری روشنی کا ذریعہ چاند ہے اور ہدایت کا ذریعہ آپ۔ تو کیا میں آپ کو ماہیسہ کہہ سکتی ہوں؟ کیونکہ ماہیسہ چاند کو کہتے ہیں۔ وہ لڑکی مسکرائی تھی۔ تم مجھے بلا سکتی ہو، لیکن عمائرہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، حقیقی ہدایت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساتھ اس کے رسول پر نازل کی گئی کتاب سے بھی ملتی ہے۔ میں تمہاری ہدایت کا ذریعہ اسی طرح ہوں کہ میں صرف تمہیں اس ہدایت کو پہچاننے میں مدد دے رہی ہوں، باقی ہدایت تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت سے ہی حاصل ہوگی۔ جی میں جانتی ہوں، آپ صرف مجھے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ میں اللہ سے محبت کے سفر پر نکلوں اور اپنی ہدایت کو پہچانوں۔ اس لڑکی کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ تم ہدایت حاصل کر لو گی عمائرہ، لیکن دنیا کے تمام محبتوں کو پش پش ڈال دینا اور صرف اللہ سے ہی بے پناہ محبت کرنا۔ انشاءاللہ، عمائرہ نے مسکراتے کہا تھا۔ وہ لڑکی اٹھی اور کہیں دور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ عمائرہ نے گہری سانس لی۔ اب اس نے اللہ سے محبت کے سفر کو طے کرنا تھا۔ اس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ وہ اٹھی اور زونی کے ساتھ بیڈ پر جا کر سو گئی۔ بازل ایک لڑکا قریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بازل میز پر کے ٹانگے کینچی کی صورت رکھے بے حد آرام سے بیٹھا عمیر کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے نہایت اطمینان سے پوچھا تھا۔ وہ بازل، یونس۔ اس لڑکے کے الفاظ وہیں دم توڑ گئے۔ بازل کے چہرے پر جہاں اطمینان تھا، یونس کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اب کیا کیا ہے اس نے؟ بازل کی آواز میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ وہ لڑکا بازل کے غصے سے واقف تھا، اسی لیے اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بازل، وہ یونس اور اس کے ساتھی مل کر عمیر کو مار رہے ہیں۔ اس نے جس طرح سے کہا، بازل اتنی ہی تیزی کے ساتھ اٹھا اور مٹھیاں بھیجتا ان تک جا پہنچا۔ یونس نے عمیر کو ایک زوردار گھونسا مارا تو عمیر خود کو سنبھال نہیں سکا اور گر گیا، جس پر باقی سب ہنسنے لگے۔ کہاں ہے تمہارا وہ بزدل دوست؟ تمہیں بچانے نہیں آیا؟ یونس نے طنز کرتے کہا، اور پھر ان سب کا ایک زوردار قہقہہ گونج اٹھا۔ بزدل دوست؟ جہاں تک کہ میرا خیال ہے تم اس کے دوست نہیں ہو۔ عقب سے آنے والی بازل کی آواز پر سب چونک کر مڑے اور سامنے کھڑے بازل کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جہاں بھی تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے پر غضبناک غصہ آیا تھا، اب چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، اسے اپنے تاثرات چھپانے بخوبی آتے تھے۔ میں نے کب کہا کہ میں اس کا دوست ہوں؟ یونس 2 قدم آگے ہوا اور بازل کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ لیکن تم نے ابھی کہا کہ بزدل دوست، وہ تو تم ہوئے نا؟ پھر؟ بازل نے طنزیہ لہجے میں مسکراتے کہا، جبکہ یونس کے اعصاب تن گئے تھے۔ بازل نے ایک نظر عمیر پر ڈالی اور ایک گہری نظر عمیر جلدی سے کھڑا ہوا اور بازل کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو؟ مجھے؟ یونس نے پھر سے اپنی بےزتی کرانا چاہی تھی۔ بازل نے اس بات میں سر ہلایا۔ بازل تم؟ یونس آگ بگولا ہوا اور 2 قدم آگے ہوا اور انگلی اٹھا کر بازل سے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ بازل نے اس کو اسی ہاتھ سے پکڑا اور پھر شروع ہو گئی ایک نئی ایکشن مووی۔ بازل نے نہیں دیکھا کہ اگلے کی کیا حالت ہے، بس وہ اپنا غصہ اتارتے اسے خوب مارتا رہا۔ سب کا برا حال تھا اور اس کا ذمہ دار تھا بازل سلطان۔ انہیں مارنے پیٹنے کے بعد بازل اپنی کار کی طرف بڑھ گیا اور عمیر بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ ان سب پر جو زمین پر پڑے تھے بازل کی طرف بڑھ گیا۔ بازل، اس یونس کا آخر مسئلہ کیا ہے؟ عمیر نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھتے کہا، جبکہ بازل اب کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ شرط ہارا ہے بیچارہ، اب دکھ تو ہوگا ہی اسے، اور پھر اسی دکھ میں وہ تمہیں مار کر خود کو تسلی دے رہے تھے۔
کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی اس بار وہ شرط ہارے ہیں؟ عمیر کے چہرے پر خوشی دھمکی تھی۔ بازل نے اس کی جانب دیکھا، جبکہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ سر تاکہ عمیر کا منہ بند کروانے کے لیے کافی تھی۔ ماما میرا مطلب مبارک ہو۔ وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ اس بار بھی تم شرط جیت گئے۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیشہ میں ہی جیتتا ہوں۔ کوئی ایسی شرط ہے جو بازل سلطان پوری نہ کر سکے؟ اس نے غرور سے کہا، اور عمیر نے بھی نفی میں سر ہلایا، کیونکہ یہی حقیقت تھی۔ بازل سلطان کبھی نہیں ہارتا تھا، اور اگر کبھی شرط کی بات کی جائے تو کوئی شرط ایسی نہیں تھی جو بازل سلطان پوری نہ کر سکے۔ اس نے وہی خواب دیکھا جس میں اس نے چاند کو آسمان پر دیکھا تھا۔ وہ چاند کی روشنی میں اب آگے بڑھ رہی تھی۔ سامنے جنگل تھا، گھنے درخت، جانوروں کی آوازیں، جھاڑیاں، لیکن اب اسے خوف نہیں تھا۔ وہ اپنے خوف کو کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ وہ قدم بڑھاتی آگے بڑھ رہی تھی، اور چہرے پر منزل کو حاصل کرنے کی خوشی وہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر تھی، اور ساتھ زونی سوئی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسے سمجھ آ گئی، وہ وقت تھا اللہ سے ملاقات کرنے کا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ نیت کر کے سوئی تھی کہ نماز فجر پڑھے گی، اور نیت اگر دل سے کی جائے تو وہ کام کرنے میں خود اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وضو کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ واپس آ کر اس نے اپنے چہرے کے گرد حجاب کیا اور جائے نماز اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ چہرے پر حیرت کا راج تھا۔ اس نے اپنے قدم آئینے کی طرف بڑھائے اور خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے گلابی رنگ کے دوپٹے سے حجاب کیا تھا، اور کمرے میں ہلکی سی روشنی کی وجہ سے وہ لال رنگ کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ محاسی تھی۔ کیا وہ محاسی تھی؟ وہ لال حجاب والی لڑکی، کیا وہ وہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ حجاب میں اتنی خوبصورت لگ سکتی ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ آج اتنی حسین لگ رہی تھی کیونکہ آج اس کے چہرے پر حیا کی کشش تھی، وہی کشش جو مہسیہ کو حسین بناتی تھی۔ لیکن اس کا بالکل مہسیہ کی شکل ہونا یہ ایک کافی حیران کن بات تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر نماز پڑھنے لگی۔ اسے آج کافی اچھا لگ رہا تھا، اسی طرح صبح اٹھ کر سب سے پہلے اللہ سے ملاقات کرنا، اس سے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اٹھی اور کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی بھی باہر ہلکا سا اندھیرا تھا، لیکن سامنے کا منظر وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہاں جانے کی خواہش اس کے دل میں بیدار ہوئی۔ وہ اس جگہ کی پچھلی سائڈ تھی جو یقیناً کسی خاص مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ ابھی وہ اس منظر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اسے وہاں کسی شخص کا احساس ہوا۔ وہاں نیچے کوئی تھا۔ وہ ڈر گئی، لیکن کچھ ہی لمحوں میں وہ اسے پہچاننے میں کامیاب رہی، اور ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اس نے کھڑکی بند کی اور قریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ باہر آ کر اس نے آہستہ قدم اٹھانے شروع کیے۔ سیڑھیاں اترتے اس نے ایک بار پھر سے اس محل کو دیکھا جو بہت ہی خوبصورت اور عالیشان تھا۔ وہ باہر آئی اور ادھر ادھر گردن موڑ کر دیکھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ سامنے برج اور ارد گرد کا منظر صبح کی ہلکی نیلی روشنی میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ دائیں جانب مڑی اور اس بلڈنگ کے پیچھے کی جانب جانے لگی جہاں اس نے اسے دیکھا تھا۔ وہ خوشی سے بھاگتے جا رہی تھی جب سامنے ایک شخص سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ اس کی چیخ نکلتی، اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ امائرہ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ سیدھی ہوئی اور وہ بھی 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ تم ہمیشہ مجھے ڈرا دیتے ہو برہان۔ برہان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اب میری شکل کچھ ایسی بھی نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ کر ڈر ہی جاؤ۔ پھر ایسی ہی ہے۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جیسے اچانک سے ہوش میں آئی تھی۔ میں تم سے ملنے آیا تھا اس فیری لینڈ میں، اس نے ارد گرد نظریں دوڑاتے کہا تھا۔ برہان، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ابھی سب جاگ گئے ہیں اور انہوں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو؟ وہ کافی حیران اور پریشان تھی۔ تو کیا بتا دوں گا کہ امائرہ سے ملنے آیا ہوں؟ اس نے شانے اچکائے جبکہ امائرہ کا منہ کھل گیا تھا۔ برہان، تم واقعی میں ہی پاگل ہو۔ ہاں، میں تمہاری محبت میں۔ اف برہان، اچھا اب جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، پلیز جاؤ۔ اس کا لہجہ منت بھرا تھا۔ کوئی نہیں اٹھتا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ ابھی 2 گھنٹے باقی ہے۔ 2 گھنٹے مطلب یہ کہ دوائی کا اثر ابھی 2 گھنٹے مزید رہے گا۔ کیا؟ امائرہ کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ کون سی دوائی؟ اف یار امائرہ، دوائی ہی تھی، کوئی زہر نہیں تھا۔ زیادہ پریشان نہ ہو، بس 2 گھنٹے سوئیں گے پھر جاگ جائیں گے۔ اف، یہ ضرور تمہاری حرکت ہوگی۔ ہاں، اب تم سے ملنے کے لیے صرف میں ہی ایسی حرکت کر سکتا ہوں، کسی اور نے کی تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ امائرہ نے مسکراتے افسوس میں نفی میں سر ہلایا۔ برہان نے اسے غور سے دیکھا۔ تم حجاب میں بہت خوبصورت لگتی ہو۔ امائرہ مسکرائی۔ ویسے تم یہاں کیوں آئے تھے؟ اب تم لال رنگ پہنو اور برہان حیدر تمہاری نظر اتارنے کے لیے نہ آئے، کیا یہ ممکن ہے؟ امائرہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔
اور اس نے اپنے لباس کی طرف نظر ڈالی۔ لیکن برہان، یہ لال رنگ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن مجھے تو یہ لال رنگ کا ہی لگ رہا ہے۔ نہیں برہان، یہ گلابی رنگ ہے۔ ہاں البتہ تھوڑا ڈارک ہے، جس کی وجہ سے شاید تمہیں لال رنگ لگا ہے۔ جو بھی ہے، مجھے تم سے ملنے کا موقع تو ملا۔ اچھا چلو، میں تمہیں فیری لینڈ کی سیر کرواتا ہوں، کیونکہ باقی سب کے ساتھ تم اتنا انجوائے نہیں کرو گی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تم برہان حیدر کو مس کرو گی۔ امائرہ مسکرائی، کیونکہ یہی حقیقت تھی۔ وہ اسے برج پر لے آیا۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ سب؟ بالکل۔ اچھا برہان، تم نے اس ہوٹل کو اندر سے دیکھا ہے؟ برہان نے نفی میں سر ہلایا۔ برہان، یہ اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑا ہے، بالکل کسی محل کی طرح۔ وہ اسے پرجوش ہو کر بتانے لگی، کیونکہ یہ محل ہی ہے امائرہ۔ محل مطلب یہ کہ پرانے وقتوں میں یہ واقعی ہی ایک محل تھا، باقی محلوں کی نسبت چھوٹا۔ شہزادے اور شہزادی کا محل؟ کیا واقعی؟ امائرہ حیران ہوئی تھی۔ کیا تم اس فیری لینڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ مطلب کیا؟ اف امائرہ، اس کا مطلب تم کچھ بھی نہیں جانتی؟ اچھا میں تمہیں بتاتا چلوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اب نرم گھاس پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ تو یہ کہانی کچھ یوں ہے امائرہ، کہ ایک فیری، مطلب کہ ایک پری آسمان سے اتری، زمین پر سیر کرنے کے لیے آئی۔ کیا واقعی ہی یہ سچ ہے؟ برہان حیدر جھوٹ نہیں بولتا۔ امائرہ کا تجسس بڑھا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ زمین پر رہنے لگی۔ اس وقت یہ سلطنت سمارا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ مطلب کوئی سلطنت سمارا بھی تھی؟ لیکن میں نے تو یہ پہلی بار سنا ہے۔ سن لیا نا، اب آگے بھی سنو۔ سمارا کے سلطان کا بیٹا یعنی کہ شہزادہ نایان یہاں جنگل میں شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس نے برج کے سامنے والے پارک کی طرف اشارہ کیا۔ تو کیا پہلے وہ جنگل تھا؟ ہاں، اور جہاں یہ تالاب اور برج بنائی گئی ہیں، یہاں پر ایک چھوٹی سی ندی بہا کرتی تھی، اور اس جگہ جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ ہوٹل، یہاں خالی میدان ہوا کرتا تھا، اور اس کے پار ریاست سمارا کا محل۔ وہ اس اشارے سے سب سمجھا رہا تھا۔ یہ کیا، پہلے جنگل، پھر ندی اور پھر میدان؟ او ہو میری پیاری امائرہ، یہ دیکھو، جب یہاں میدان تھا تو اس طرف سمائرہ کا محل تھا۔ یہاں میدان میں لوگ کھڑے گھڑ سواری کیا کرتے تھے، اور جب شہزادے یا شہزادیاں شکار کر کے جنگل واپس آیا کرتے تھے تو اسی میدان میں ٹھہرتے تھے اور تھوڑا آرام کیا کرتے تھے، اور پھر واپس محل میں جایا کرتے تھے۔ اور یہاں، اس نے تالاب کی طرف اشارہ کیا، یہاں چھوٹی سی ندی بہا کرتی تھی، اور یہ سمارا کی سرحد تھی، مطلب آخری حد۔ اور پھر سامنے جنگل شروع ہوتا تھا، جو نہ جانے کہاں جا کر ختم ہوتا تھا۔ آئی سمجھ؟ ہمارا جو سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن پھر اس پری کا کیا ہوا؟ وہ متجسس ہوئی۔ ایک دن وہ پری اس ندی کے کنارے بیٹھی، اس کے ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور سامنے جنگل سے شہزادہ نایان شکار کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کی نظر اس پری پڑی تو اس کا حسن ہی ایسا تھا کہ اسے پہلی نظر میں ہی اس سے محبت ہو گئی، اور اس نے دل ہی دل میں یہ ٹھان لی کہ وہ شادی کرے گا تو اسی سے کرے گا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ ہوئی ان کی شادی؟ امائرہ، تم بہت آگے چلی جاتی ہو، پہلے یہ تو سنو کہ اس پری سے اس کی ملاقات کیسے ہوئی۔ نہیں برہان، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی شادی ہوئی یا نہیں۔ ارے بابا، ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ ایک پری سے شہزادی اعلام بن گئی۔ شہزادی اعلام؟ ہاں، یہ اس کا نام تھا، شہزادی اعلام، سلطنت سمارا کی شہزادی اعلام۔ کافی اچھا نام تھا، لیکن کیا اس نے شہزادے کو بتایا کہ وہ ایک پری ہے؟ ہاں، لیکن شادی کے کافی عرصے کے بعد، وہ بھی تب جب اسے پرستان واپس بلایا گیا۔ او ہو، پھر تو شہزادے کو بہت دکھ ہوا ہوگا نا، کیونکہ وہ اس سے جدا ہو گئی۔ ہاں ہوا تھا، اور اس نے کوشش بھی کی تھی کہ وہ نہ جائے، لیکن شہزادی اعلام کو واپس جانا ہی تھا۔ اچھا پھر اب بتاؤ کہ ان کی ملاقات کیسے ہوئی۔ شہزادہ نایان نے اپنے تمام سپاہیوں کو جنگل میں ہی رہنے کا حکم دیا اور خود کو اعلام کے پاس آ گیا۔ اعلام پہلے تو گھبرائی، لیکن پھر اس کے حلیے سے پہچان گئی کہ وہ سلطنت کا شہزادہ ہے۔ شہزادہ نایان نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے اعلام نے کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بجائے اس نے بتایا کہ وہ اسی ریاست کی رہنے والی ہے، اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ اب اس بھری دنیا میں اکیلی ہے۔ اس نے اسے جھوٹ کیوں بولا؟ کیونکہ وہ اسے سچ نہیں بتا سکتی تھی، لیکن پھر وہ کچھ اور کہہ دیتی۔ یوں اس طرح یہ کہنا کہ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے مناسب تو نہیں تھا نا۔ اس وقت تم پیدا نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ تم سے مشورہ لے لیتی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ برہان نے اپنی ہنسی دباتے کہا۔ امائرہ نے اپنا منہ بسورا تو برہان کھل کر مسکرا دیا۔ سوری امائرہ، مذاق کر رہا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، تم مجھے آ کے بتاؤ۔ ہاں تو آگے یہ ہوا کہ شہزادہ نایان وہاں بیٹھا کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا۔ اسی طرح ان کی دوستی ہوئی، اور پھر وہ روزانہ اسی جگہ ملنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ اعلام کو بھی شہزادے سے محبت ہو گئی۔ جب شہزادے کی شادی کا وقت آیا تو شہزادے نے سلطان کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا۔ سلطان نے جب سنا کہ اس لڑکی کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے
تو اس نے شہزادی کو اس لڑکی سے شادی کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ تمہاری شادی کسی سلطنت کی شہزادی سے ہی ہوگی۔ شہزادے نے اپنے باپ کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہیں مانا۔ کتنا ظالم سلطان تھا۔ ہاں، اور وہ شہزادے نے بھی اپنے باپ کے آگے ہار مان لی۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ ہمارا حیران ہوئی۔ لیکن اس نے سلطان سے کہا کہ وہ کسی سلطنت کی شہزادی سے بھی شادی کرے گا، لیکن اس سے پہلے اسے اس کی ایک بات ماننی ہوگی۔ وہ کیا؟ سلطان نے بھی یہی سوال کیا کہ کون سی بات؟ شہزادے نے بتایا کہ وہ صرف ایک بار اعلام سے مل لے اور اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اسے منظور ہوگا۔ تو کیا سلطان نے اسے ملاقات کرنے دی؟ تو کیا سلطان نے اسے ملاقات کی؟ پہلے تو سلطان نہیں مانا، لیکن پھر آخرکار اسے اپنے بیٹے کی بات ماننی پڑی۔ اعلام کو محل میں بلایا گیا۔ جب وہ دربار میں پیش ہوئی تو اس کا حسن دیکھ کر سلطان سمیت وہاں موجود ہر شخص کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا وہ اتنی خوبصورت تھی؟ ہاں، اور تاریخ میں اس کا نام اس صدی کی سب سے حسین لڑکی کے طور پر رقم کیا گیا ہے۔ اس کا حسن دیکھ کر اسے شہزادے نایان کی اور سلطنت سمارا کی شہزادی بنانے کا فیصلہ آخرکار سلطان کو کرنا ہی پڑا۔ اچھا، تو اس طرح ان دونوں کی شادی ہوئی۔ برہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دن شہزادی علام کو واپس پرستان بلایا گیا۔ تو کیا وہ چلی گئی؟ ہمارا روحانسی ہوئی تھی۔ ہاں، اور پھر شہزادہ نیان نے اس کی یاد میں، یعنی یہاں اس جگہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، یہاں عالیشان محل تعمیر کروایا، لیکن اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ یہاں پر شہزادہ نیان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے تو شہزادی علام کو بے وفا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے شہزادہ نیان سے بے وفائی کی اور اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن برہان، کیا شہزادہ نیان سلطان بنا تھا؟ ہاں، اب اس نے ہمیشہ شہزادہ تھوڑی رہنا تھا۔ اپنے باپ کے بعد وہی سلطان بنا۔ تو پھر تاریخ شہزادی علام کو کیوں یاد رکھتی ہے، جبکہ وہ تو بے وفا تھی؟ اس کے بعد میں بننے والی ملکہ کو کیوں نہیں؟ پتہ نہیں، لیکن یاد شہزادی علام کو ہی رکھا گیا۔ اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ شہزادہ جب سلطان بنا تو اس کی ملکہ کون تھی، کیونکہ شہزادے نایان کی کہانی شہزادی علام سے مکمل ہوتی ہے اور آج اسی دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، شہزادے علام کہتی تھی کہ کچھ کہانیاں ادھوری ہو کر بھی مکمل ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا ادھورا پن ہی انہیں مکمل کرتا ہے۔ اور میری کہانی بھی اسی طرح مکمل ہوئی۔ دیکھنے والوں کے لیے میری کہانی ادھوری ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک مکمل کہانی ہے۔ مطلب ایک کہانی ادھوری رہ کر بھی مکمل ہو گئی؟ برہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر کیسے؟ وہ تو اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ امائرا، اینڈنگ ہمیشہ ہیپی نہیں ہوا کرتی۔ بعض اوقات کہانی کی سیڈ اینڈنگ بھی ہیپی اینڈنگ سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو کیا برہان کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کوئی کہانی مکمل ہو کر بھی ادھوری رہ گئی ہو؟ ہاں شاید، لیکن ہر کہانی نہیں۔ کچھ کہانیاں مکمل ہو کر بھی ادھوری رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان کا مکمل ہونا ہی انہیں ادھورا کر جاتا ہے۔ یعنی ہیپی اینڈنگ بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، خواہش نہیں۔ برہان نے وضاحت کی تھی۔ جیسے نایان سلطان اور اس کی ملکہ کی کہانی جو مکمل ہو کر بھی ادھوری رہ گئی، ان کی ہیپی اینڈنگ مجبوری تھی، نایان کی خواہش نہیں۔ ہمارے نے اس کی بات میں اضافہ کیا۔ برہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو کیا اب سمجھ میں آئی اس فیری لینڈ کی کہانی؟ کافی دلچسپ کہانی تھی، لیکن یہی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بے وفا ہو کر بھی کیوں یاد رکھی جاتی ہے، اور اس نے یہ کیوں کہا کہ اس کی کہانی ادھوری رہ کر بھی مکمل ہو گئی؟ کیا شہزادے نایان کو چھوڑ کر جانا اس کے لیے زیادہ بہتر تھا؟ اگر تھا تو کیوں؟ پتہ نہیں، یہ بات آج تک خود مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اچھا چلو، میں تمہیں اس فیری لینڈ کی سب سے خوبصورت جگہ دکھاتا ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس طرف لے گیا جہاں وہ پہلے کھڑا تھا، اور امائرا نے اسے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ مطلب محل کی پچھلی طرف وہ جگہ اس طرح بنائی گئی تھی کہ ارد گرد بہت سے پھول اور پودے لگے تھے۔ درمیان سے گزرنے کا راستہ تھا، گویا وہ پھول چلنے والے کے استقبال کے لیے لگائے گئے تھے۔ وہ اس راستے پر چلتے گئے اور سامنے ایک بہت بڑا میدان تھا جس کے ارد گرد بڑے بڑے درخت لگے تھے اور ان پر لائٹس لگی ہوئی تھی۔ مطلب رات کے وقت جب لائٹ آن ہوتی تھی تو درخت جگمگانے لگتے تھے اور پورا میدان روشن ہو جاتا تھا۔ اب صبح ہونے کی وجہ سے وہ بند تھی اور صبح کی روشنی ہر طرف پھیلنے لگی تھی۔ یہ واقعی ہی بہت خوبصورت ہے برہان۔ وہ اس جگہ کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میں جانتا تھا تمہیں یہ جگہ پسند آئے گی۔ تمہیں پتہ ہے امائرا، میرا ایک بہت بڑا خواب ہے۔ وہ کیا؟ سنگر بننا۔ برہان چونکا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ زونی بتا رہی تھی کہ تمہیں سنگنگ میں کافی انٹرسٹ ہے۔ تمہیں پتہ ہے برہان، بابر بھائی کو بھی سنگر بننے کا بہت شوق ہے۔ اچھا واو، لیکن میرا یہ خواب اور ہے۔ وہ کیا؟ وہ اس سے 2 قدم آگے ہوا، بالکل اس کے سامنے آیا۔ ہمارا وہیں رک گئی۔ کیسا خواب؟ برہان 2 قدم مزید پیچھے ہوا۔ میرا خواب ہے کہ تم لال رنگ پہن کر یہاں سے چلتی ہوئی آؤ، بالکل شہزادی کی طرح، برہان حیدر کی شہزادی بن کر۔ وہ کافی خوش ہو کر بتانے لگا۔ اس کے چہرے پر خوشی واضح تھی، اور پھر میں وہ مڑا اور وہ میدان کی طرف دیکھا۔ وہاں تم سے اظہار محبت کروں، لوگوں کے ایک بڑے ہجوم میں۔
وہ ان کے درمیان ٹھہر کر میں تم سے اپنے الفاظ کے ذریعے اظہار محبت کروں۔ وہ واپس مڑا اور امائرہ کو دیکھا جو بھی یقینی اور حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنا امائرہ، ایک دن ضرور آئے گا جب میرا یہ خواب ضرور پورا ہوگا اور میں تم سے ان پوری دنیا کے سامنے اظہار محبت کروں گا۔ امائرہ، سوچو جب تم شہزادی کی طرح یہاں سے چلتی آؤ گی تو کتنی حسین لگو گی۔ وہ جیسے تصور میں سے دیکھ رہا تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ امائرہ کے منہ سے پھسلا تھا۔ برہان مسکرایا۔ تو تم دیکھ لینا امائرہ، ایک نہ دن ایسا ضرور ہوگا۔ اس کی آواز میں امید تھی، یقین تھا، محبت پر، وقت پر، تقدیر پر۔ امائرہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ میں بھی دعا کروں گی کہ ایسا دن ضرور آئے، لیکن برہان، میں شہزادی علام نہیں بننا چاہتی۔ مجھے یقین ہے تم شہزادی علام نہیں، میری شہزادی ہو، شہزادے برہان کی شہزادی امائرہ۔ برہان 2 قدم آگے ہوا اور اس کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ نہ جانے اس کے پاس گلاب کا پھول کہاں سے آیا تھا جس نے امائرہ کی طرف بڑھایا۔ تو شہزادی امائرہ، کیا آپ شہزادے برہان کی ادھوری زندگی میں شامل ہو کر مکمل کریں گی؟ امائرہ کو لگا کہ وہ ایک خواب ہے، ایک حسین خواب۔ وہ خوبصورت منظر، وہ خوبصورت صبح، وہ خوبصورت محبت، اور اس خوبصورت شخص کے ساتھ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی عافیت میں اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو سکا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا جبکہ خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت صبح تھی جسے وہ دونوں کبھی نہیں بھول سکتے تھے، کبھی بھی نہیں۔ وہ اب ساتھ ساتھ وہاں اس سڑک پر چل رہے تھے۔ ہر طرف روشنی پھیل چکی تھی۔ صبح اپنے عروج پر تھی۔ برہان نے ریسٹ واچ کی طرف دیکھا تو چونک اٹھا۔ او مائی گاڈ، 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ امائرہ بھی حیران ہوئی۔ 2.5 گھنٹے؟ لیکن ابھی تو تم آئے تھے۔ وہی تو، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ہم منتظر ہوں تو بہت آہستہ چلتا ہے اور جب خوش ہوں تو اس کی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ امائرہ کو بابر کی بات یاد آئی۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن مجبوری ہے۔ برہان نے ایک نظر امائرہ کو دیکھا۔ امائرہ مسکرائی اور پھر کہا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ تم نے کہا ہے تو ضرور رکھوں گا، اس نے مسکراتے کہا تھا۔ اچھا سنو امائرہ، وہ جاتے جاتے رکا، تمہارے پیپرز بھی تو شروع ہونے والے ہیں نا 2 ہفتے کے بعد؟ جی، اور ابھی یہاں سے جا کر اسی کی تیاری میں مصروف ہو جاؤں گی۔ اچھا، اور تو میں آج ہی کراچی جا رہا ہوں۔ کوشش کروں گا جلد از جلد بابا کو لے کر آ جاؤں۔ میرا انتظار کرنا۔ اس نے اس سے انتظار کرنے کو کہا جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ امائرہ کا دل ہمیشہ اس کا منتظر رہتا تھا۔ امائرہ نے مسکراتے اسبات میں سر ہلایا۔ ان کی ملاقات ختم ہوئی۔ وقت دور کھڑا مسکرا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا ہنستے مسکراتے شہزادے برہان اور شہزادی امائرہ کی یہ یادگار ملاقات تھی۔ وہ اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ دل چاہا کہ اسے پکار لے لیکن اس نے اسے نہیں پکارا۔ وہ چلا گیا، وہ واقعی چلا گیا۔ وہ واپس مڑی اور برج کی طرف بڑھ گئی۔ وقت بہت جلدی گزرتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس برج پر کھڑی اسے شہزادی علام کی کہانی سنا رہا تھا اور چند ہی لمحوں میں وہ چلا گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو زونی ابھی تک سو رہی تھی۔ لگتا ہے اس پر دوائی کا کچھ زیادہ ہی اثر ہوا ہے، اس نے سوچا اور پھر مسکرا دی۔ پھر اس نے اپنا حجاب اتارا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ کب وہ گہری نیند کی وادی میں اتر گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے زور سے بجایا۔ زونی جلدی سے دروازے کی طرف گئی اور دروازے کو کھول دیا۔ اسے دیکھ کر ایان کی ایک زوردار چیخ نکلی۔ اس کی آواز سن کر امائرہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو زونی اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی جبکہ ایان پھٹی پھٹی نگاہوں سے زونی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ایان، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ زونی شروع ہوئی تھی۔ میں پاگل ہو گیا ہوں؟ اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ میرا اتنا چھوٹا دل ابھی باہر نکل آتا تو تمہاری دل کی ایسی کی تیسی، آخر کیوں نکل آتا؟ امائرہ انہیں لڑتا دیکھ رہی تھی۔ آخر ہوا کیا تھا ایان، تم کیوں چیخ رہے ہو؟ امائرہ نے سوال کیا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں میں نے چیخ کیوں ماری؟ ارے جب یہ زونی منی ایسی شکل لے کر میرے سامنے آئے گی تو چیخ نہیں بلکہ میرا ننھا سا دل بھی باہر آئے گا۔ ایان چلتا ہوا امائرہ کے پاس آیا۔ زونی نے بھی اب رخ امائرہ کی طرف کیا تھا۔ آخر ایسا کیا؟ امائرہ کے لفظ زونی کی شکل دیکھ کر دم توڑ گئے۔ زونی یہ کیا بنی ہوئی ہو یار؟ امائرہ نے حیران ہوتے پوچھا تھا۔ ارے یار صرف فیس ماسک ہی لگایا ہے، اب اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات؟ بڑی بات یہ ہے کہ زونی منی تمہاری یہ ڈائن والی شکل کافی ہے مجھے ڈرانے کے لیے۔ اس پر مزید محنت نہ کرو تو بہتر ہے۔ موٹے تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گے۔ زونی نے ایک تکیہ اٹھا کر اس آفت کو دے مارا۔ امائرہ آپ کی دوست پاگل ہو گئی ہے، اسے کسی پاگل خانے چھوڑائیں ورنہ یہ تو مجھے مارتی پھرے گی۔ ایان کہتے ہی باہر کی طرف بھاگ گیا۔ زونی نے غصے سے اسے جاتے دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر امائرہ کی طرف مڑی ہی تھی کہ امائرہ کو دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔
ہمارا تم تو دوست ہو، مجھ پر ہنس رہی ہو؟ توبہ توبہ، میں کہاں ہنس رہی ہوں؟ ہمارے نے مسکراہٹ دبائی، لیکن پھر زونی کی شکل دیکھ کر وہ اپنی ہنسی کے آتے طوفان کو روک نہیں پائی۔ اچھا سوری زونی، میں اب نہیں ہنسوں گی۔ ہمارے نے وہ مشکل اپنی ہنسی دبائی۔ زونی اس کی سنے بغیر واش روم کی جانب چلی گئی تھی۔ اب کمرہ کافی روشن ہو گیا تھا، سورج مکمل طور پر نکل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ گھنٹے پہلے کا منظر چھایا تھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر کی جانب دیکھا۔ سورج کی روشنی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ اتنا خوبصورت دن دیکھا تھا۔ سامنے ہی وہ اس راستے کو دیکھ رہی تھی جس پر وہ اسے چلتا دیکھتا برہان حیدر کا خواب دکھا تھا۔ وہ سامنے خوبصورت گراؤنڈ جہاں ایک بڑا ہجوم کے درمیان برہان کو گاتا دیکھنا اس کا خواب تھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی، تب ہی زونی واپس آئی اور امائرہ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ زونی ایسی حرکتیں نہ کیا کرو میری دوست ایسے ہی اتنی پیاری ہو، بھلا کیا ضرورت تھی تمہیں وہ ماسک لگانے کی؟ اوہو امائرہ، اب بابر ہر وقت سامنے رہتا ہے تو مجھے اچھا لگنا چاہیے نا، مطلب خود کو فریش رکھنا چاہیے۔ اوفو زونی، تم بھی نا، ایسے ہی بہت پیاری لگ رہی ہو تم، اور ویسے بھی حسن کو کہاں ضرورت ہوتی ہے سنورنے کی؟ جی بالکل، حسن کو سنورنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے کم ہو؟ پہلے لگتا تھا، لیکن جب سے بابر سے ملی ہوں مجھے لگتا ہے میں اس دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے ہنس دی اور امائرہ بھی مسکرا دی۔ اچھا چلو نیچے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ زونی نے اس کو بازو سے پکڑا اور اسے باہر لے گئی۔ وہ دونوں وہاں پہنچی تو سامنے سب اکٹھے مزے سے بابر کی کسی بات پر کہہ لگا رہے تھے۔ وہ دونوں بھی ان سب کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ ارے امائرہ بیٹا، جاؤ تم جا کر ایان کو لے کر آؤ، اسحاق صاحب نے بمشکل اپنی ہنسی دباتے کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ایان کو؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس آفت کو کچھ ہو سکتا ہے، بس ذرا اس کا میٹر گھوم گیا ہے، تم جا کر اسے لے کر آؤ۔ اسحاق کی اس بات پر سب نے ہنستے ہوئے، سوائے زونی اور امائرہ کے، کیونکہ وہ اس کے کارناموں سے بے خبر تھی۔ ہے کہاں وہ؟ پتہ نہیں، شاید پارک کی سائڈ کی طرف گیا ہے۔ جی بابا میں لے کر آتی ہوں۔ امائرہ اٹھی تو اس کے ساتھ زونی بھی اٹھی اور وہ دونوں چل پڑی اس آفت سے ملنے۔ وہ دونوں باہر نکلی تو ابرار اور ایان لیلا مجنوں کی طرح برج پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے تھے۔ یہ تم دونوں کو ایسے کون سے مذاکرات ہیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے؟ تم دونوں مجھے منانے آئی ہو یا پھر میرا میٹر گھمانے؟ ایان نے غصے سے کہا۔ خیر وہ تو تمہارا پیدائشی گھما ہوا ہے، زونی نے اپنے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے بڑے ناز سے کہا۔ آپ اپنی اس دائیں دوست کو سمجھا دے کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ کیا موٹے؟ زونی نے اسے مزید چڑھایا تھا۔ تم نہ موٹی؟ ایان نے کچھ کہنے کے لیے لب ہی کھولے تھے کہ پھر چپ ہو گیا، شاید لحاظ کر گیا، جبکہ زونی اور امائرہ اور ابرار ہنسنے لگے۔ میں کہہ رہا ہوں کیا؟ ابرار نے فوراً سے سوال کیا۔ ارے یار کم از کم پوری بات تو کرنے دیا کرو۔ اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ اب مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میری ساس ہے۔ جس طرح سے ساس اپنی بہو کو کبھی چین نہیں دینے دیتی، یہ بھی مجھے چین سے جینے نہیں دیتی۔ میں تمہیں چین سے جینے تو کیا، چین سے مرنے بھی نہیں دوں گی۔ اور رہی بات ساس کی، تو ساس تو تم ہی میری ہو، نہ کہ میں تمہاری۔ تم میری ظالم ساس ہو، ظالم ڈائن ساس۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج فیصلہ ہو ہی جائے کہ کون ساس ہے اور کون بہو۔ ابرار نے بات میں ٹانگ اڑائی تھی۔ بس پھر ہونا کیا تھا؟ ایان عرف آفت اٹھا برج پار کر کے آگے امائرہ اور زونی کی طرف آیا۔ نہ جانے آنکھوں کے سامنے پردہ چھایا تھا یا پھر قسمت ہی خراب تھی۔ خیر اس کا پاؤں پھسلا اور پھر یہ ہوا کہ کچھ گرنے کی آواز آئی اور پھر ایان کی چیخ پورے فیری لینڈ میں گونجی تھی۔ امائرہ کا حیرت اور پریشانی سے منہ کھل گیا، اور یہی کچھ حال ابرار اور زونی کا بھی تھا۔ وہ تینوں جلدی سے ایان کی طرف بڑھے۔ ایان تم ٹھیک ہو نا؟ امائرہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ امی میرا بازو، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ کیا ہوا تمہارے بازو کو؟ ابرار جلدی سے اس کے پاؤں کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ زونی امائرہ ایان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ابرار کے بچے، میرے بازو کو ہاتھ نہ لگانا، ایان پھر سے چلایا تھا۔ ارے یار دیکھنے تو دو، کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا؟ ابرار یہ کہہ کر اب اس کے بازو پر اپنا ہاتھ ہی رکھنے والا تھا کہ ایان پھر سے چلایا۔ ارے ابرار گدھے، میں نے کہا نا ہاتھ نہ لگاؤ، تمہیں ایک بار سمجھ میں نہیں آتی؟ امی وہ تانیہ کو پکارنے لگا۔ ارے ایان پلیز ہلنا مت، مجھے بس دیکھنے دو یہ ہل سکتا ہے یا نہیں۔ ابرار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے حرکت دی۔ امی، اب اس کی چیخ پورے فیری لینڈ کو ہلا گئی تھی۔ اس نے امائرہ کو گود میں سر رکھ کے ڈبڈبائی آنکھوں سے امائرہ کو دیکھا۔ اب کیا مجھے کوئی اٹھائے گا؟ ایان نے دبے دبے غصے اور درد کی وجہ سے اب کے مدھم آواز میں کہا تھا۔ ابرار اور امائرہ نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ارے یار بہت درد ہو رہا ہے، ایان کراہتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں تانیہ وہاں قریب بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا ایان، چیخ کیوں ماری تم نے؟
ایان وہیں پر رک گیا۔ اسے تو بازو کا بھی درد بھول گیا کہ واقعی یہ تانیہ اسحاق تھی جو ایان عرف آفت کے لیے فکر مندی سے دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ کیا واقعی وہ بھی اس کے بالکل پاس آ گئی تھی؟ کیا ہوا ایان؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ امی یہ پھسل کر گر گیا تو عمائرہ نے بس اتنا ہی کہا۔ امی میرا بازو۔ ایان 2 قدم مزید آگے ہوا اور شکل ایسی بنائی جیسے اس جیسے مظلوم اور شریف انسان تو اس دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا۔ کیا ہوا بازو کو؟ دکھاؤ۔ تانیہ نے اسے بازو سے پکڑا۔ امی آرام سے۔ اچھا چلو اسے ہلا کر دیکھو۔ امی نہیں ہلا پا رہا نا۔ فریکچر ہے؟ تانیہ کے چہرے پر پریشانی در آئی۔ اچھا چلو تم اندر اسحاق صاحب سے کہتی ہوں وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے تمہیں۔ تانیہ اسے بازو سے پکڑتی اندر کی جانب لے گئی تھی۔ میں تو سمجھا تھا ایان مذاق کر رہا ہے لیکن یہ تو واقعی سچ نکلا۔ ابرار نے عمائرہ کے پیچھے کھڑے ہو کر سرگوشی کی۔ میں نے بھی یہی سمجھا تھا بیچارہ، اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ سفیان اور بابر ایان کو لے کر ہسپتال چلے گئے تو فیری لینڈ میں جیسے سکوت چھا گیا۔ ویسے اس ایان کے بچے سے کافی رونق ہے یہاں۔ فیری لینڈ کی خوبصورت محل میں یہ لڑکیاں خاموش بیٹھی تھی اور تبھی عمائرہ نے کہا۔ زونی نے اس بات پر محض ایک نظر عمائرہ کو دیکھا اور پھر خاموش ہو گئی۔ تمہیں کیوں اچانک چپ لگ گئی ہے؟ عمائرہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں یار کچھ نہیں، لگتا ہے ایان کو مس کر رہی ہو۔ قیامت نہ آ جائے اس دن جب میں اس موٹے کو مس کروں۔ خیر اب ایسا بھی کیا کر دیا میرے بھائی نے؟ آفت ہے وہ۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ آنٹی کو بھی یہ نہ کہہ دے کہ وہ میری وجہ سے گر گیا۔ آنٹی کیا سوچیں گی کہ میں نے ان کے بیٹے کو گرا دیا؟ توبہ توبہ زونی، تم بھی کس بات کی ٹینشن لے رہی ہو؟ اب تم نے تھوڑی گرایا ہے اسے جو تم ڈر رہی ہو۔ پھر بھی وہ موٹا کہہ دے گا تو آنٹی مان جائیں گی۔ خیر امی اس کی فطرت سے اچھے سے واقف ہے، وہ کبھی نہیں مانے گی کہ وہ تمہاری وجہ سے گرا ہے، اور پلیز اس بات کی ٹینشن نہ لو اور اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ اچھا چلو باہر چلتے ہیں۔ وہ اٹھی اور زونی کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی۔ ایان بازو پر پٹی باندھے ہوئے فیری لینڈ میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ سفیان اور بابر دونوں تھے۔ وہ اسے لے کر اس محل میں داخل ہو رہے تھے کہ انہیں کسی کے کہکہوں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا تو برج کے اس پار وہ تینوں مزے سے کسی بات پر کہکہے لگائے جا رہے تھے۔ ایان کا تو انہیں دیکھ کر ہی دل جل گیا۔ میرے ہوتے ہوئے سب کے تو منہ پر 12 بجی ہوئی تھی اور اب دیکھو تو میرے بغیر کہکہے لگائے جا رہے ہیں۔ ہو؟ ایان نے منہ بنایا تو سفیان اور بابر نے اپنی ہنسی دبائی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تمہارے ساتھ ہم ہیں نا، اور جلدی چلو امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ سفیان نے اس کا دھیان بٹانا چاہا اور اب وہ آگے کی طرف چلتے جا رہے تھے۔ ویسے سیفی بھائی آج تو کوئی معجزہ ہو گیا نا؟ ایان پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ وہ کیسے؟ امی کو اتنا پریشان، وہ بھی اپنے لیے؟ میں نے شاید پہلی بار دیکھا ہے۔ سفیان نے افسوس سے سر ہلایا۔ ارے ایان امی تم سے پیار کرتی ہے، وہ تو تمہاری حرکت ہی ایسی ہیں کہ ہر وقت بس امی سے مار کھاتے رہتے ہو۔ ایان نے منہ بسورا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو تانیہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ایان کے پاس آئی۔ کیسے ہو ایان؟ اب زیادہ درد تو نہیں ہے؟ تانیہ نے پھر سے اس کی فکر کی تھی۔ نہیں امی اب میں ٹھیک ہوں۔ اچھا چلو اپنے کمرے میں چل کر آرام کرو۔ وہ اس کے کمرے میں لے گئی۔ ایان کی تو حرکتیں ہی ایسی ہیں، ممانی اسے ڈانٹتی رہتی ہے، لیکن عمائرہ کا کیا؟ بابر اور سفیان اب وہاں سے نکل کر نرم گھاس پر چہل قدمی کر رہے تھے تو بابر کی اس بات پر سیفی چونک گیا اور اس شرمندگی نے آن گھیرا۔ پتہ نہیں یار، میں نے تو امی کو بہت سمجھایا ہے کہ بچی ہے، اسے اتنا مت ڈانٹا کرے۔ اور گھر کے زیادہ تر کام بھی امی اس بیچاری عمائرہ سے کرواتی ہیں۔ ان کی نظر سامنے برج کے اس پار ہنستی مسکراتی عمائرہ پر تھی۔ میں نے بھی کافی بار غور کیا ہے کہ مومانی کے دل میں آج بھی اس کے لیے فرق ہے۔ سفیان مزید شرمندہ ہوا۔ خیر امی کہہ رہی تھی کہ جلد از جلد ہم اپنی امانت کو لے جائیں گے۔ بابر کس بات پر؟ سفیان نے عمائرہ سے نظر ہٹا کر بابر کو دیکھا۔ ضرور، آخر ہمارے پاس تو وہ تم لوگوں کی ہی امانت ہے۔ بابر نے ایک بار پھر سے اس چہکتی شہزادی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، ایک فاتحانہ مسکراہٹ، ایک محبت بھری مسکراہٹ۔ اچھا سونی تم اس کے ساتھ بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ عمائرہ اٹھی اور محل کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور جلدی سے نماز کے لیے وضو کیا اور پھر ظہر کی نماز ادا کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک آج الگ ہی چمک تھی، شاید وہ اللہ سے محبت کے سفر طے کرنے کی خوشی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے اللہ سے اس کی محبت کے سفر کے آغاز کی دل سے دعا کی۔ آج اس کے دل میں ہدایت حاصل کرنے کی حقیقی چاہ تھی اور اللہ سے محبت کا سفر طے کرنے کی تڑپ بھی تھی۔ اللہ اسے کیسے ہدایت نہ دیتا؟ وہ اسے اس کے سفر کے آغاز کے لیے کیوں نہ چنتا؟ بس اس نے اس کو چن لیا۔ وہ چن لی گئی تھی ہدایت کے لیے، اپنے بہترین کے لیے، ایک بہترین منزل پانے کے لیے وہ چن لی گئی۔ اس دن اس نے فیری لینڈ میں اللہ سے محبت کے سفر کا آغاز کیا۔ اس نے جب جائے نماز لپیٹ کر رکھی تو اچانک کمرے میں زونی داخل ہوئی۔ یہ کیا، تم نماز پڑھ رہی تھی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔
اچھا خیر اسے چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ کیوں، کیا ہوا؟ ارے یار چلو تو صحیح، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ایان آ گیا ہے، اس وقت تو ہم باہر ابرار کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا تو پھر کیسا ہے وہ؟ درد وغیرہ تو نہیں ہو رہا اسے؟ اپنی یہ ساری فکر مندی اس کے سامنے ہی ظاہر کر دو تو بہتر ہے، بیچارہ تھوڑا خوشی ہو جائے گا۔ زونی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایان کے کمرے میں لے گئی۔ ایان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے سامنے ابرار بیٹھا اس سے خوب گپے لڑا رہا تھا۔ کیسے ہو ایان؟ امائرا اس کے پاس آئی، جبکہ زونی اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی رہی۔ ٹھیک وہ بس تھوڑا سا درد ہو رہا ہے۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ اب کی بار زونی نے پوچھا۔ ایان نے اسے گھوری سے نوازا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ زونی تمہارا بیڑا غرق ہو، آج تمہاری وجہ سے ہی میں اس حال میں ہوں۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی ایان پھٹ پڑا۔ زونی کے بھی 14 طبق روشن ہوئے تھے، خیر وہ ہمیشہ سے ہی روشن رہتے تھے۔ میری وجہ سے کیوں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اندھے ہو کر چلو۔ میں تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے گرا ہوں۔ زونی کی بچی، دال دال کچی ہو، کچھ بھی بولتے ہو ایان۔ میں تمہاری اس حالت پر اتنا ترس کھا سکتی ہوں کہ آج کے دن چپ رہوں۔ اللہ معاف کرے، نہ کھاؤ تم مجھ پر ترس، مجھے تمہارے ترس کی ضرورت نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ چوٹ تمہارے سر پر بھی لگی ہے ایان، اسی لیے پاگل تو تم پہلے ہی تھے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی اوور ہو رہے ہو۔ خیر تم اپنی بہن کے ساتھ بیٹھو، میں جا رہی ہوں، ورنہ تم میرے سر ہی کھا جاؤ گے۔ وہ بڑے ہی انداز میں کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ آپ ہی میں پاگل ہوں؟ ایان نے منہ بسوڑتے سوال کیا تھا۔ کوئی شک؟ ہماری نے صرف سوچا۔ نہیں میری جان، وہ تو خود پاگل ہے، ورنہ میرا بھائی تو بہت ذہین ہے، تبھی تو فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ دیکھ لیں پھر، ایان اترایا تھا۔ ہمارے سے دیکھ کر مسکراتی رہی۔ آج فیری لینڈ میں ہونے کی وجہ سے وہ کافی دیر تک جاگتے رہے تھے۔ آج شام کی چائے سب نے ایک ساتھ پی تو ہنسی اور شغل شروع ہوتا گیا اور رات گہری ہوتی گئی، کسی کو علم ہی نہیں ہوا۔ اچھا بھائی کافی رات ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اب سب جا کر سو جاؤ۔ اسحاق صاحب کے مشورے پر سب نے عمل کیا اور سب اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ امائرا اور زونی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو زونی آتے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گئی اور گہری نیند کی وادی میں اتر گئی، جبکہ امائرا نماز ادا کرنے لگی۔ آج عشاء کی نماز پڑھتے اس کے چہرے پر بے حد خوشی تھی۔ اس نے نماز پڑھ لی تو اس کا دل چاہا کہ وہ آج مہاسیہ سے بات کرے، لیکن وہ پریشان ہوئی، وہ اسے کیسے بلائے۔ میرے بارے میں سوچ رہی ہو؟ ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی خوشی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں آپ کو یاد کر رہی ہوں؟ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتی ہوں امائرا، تمہیں سن سکتی ہوں۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ امائرا چند لمحے اسے اور اس کی مسکراہٹ کو دیکھتی رہی۔ اسے لگا کہ وہ مہاسیہ سے کافی ملتی ہے، لیکن کیا وہ اتنی خوبصورت تھی؟ شاید نہیں، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی جس نے اپنے چہرے کے گرد لال حجاب کر رکھا تھا وہ بہت حسین تھی۔ اس کے پاس حسن کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا، شاید ہدایت یا پھر حیا، اللہ سے محبت یا بے پناہ سکون جو صرف کامیاب لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ آج تم بہت خوش ہو امائرا۔ جی، امائرا پرجوش ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے آج میں نے پوری 5 نمازیں ادا کی، میں نے اللہ تعالیٰ سے 5 بار ملاقات کی۔ مجھے ایک انجانی سی خوشی ہو رہی ہے، آپ یقین نہیں کریں گی کہ آج مجھے لگتا ہے کہ میری خوشی کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ لڑکی مسکرا کر اسے دیکھتی رہی اور اس کی خوشی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ خوشی حاصل کرنے کے موقع روزانہ دیتا ہے امائرا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ واقعی اللہ پاک بہت بابرکت ذات ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ امائرا کے منہ سے یہ لفظ ادا ہوتے گئے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ تم اللہ سے محبت کے سفر کا آغاز کر چکی ہو۔ امائرا مسکرائی تھی۔ الحمدللہ، اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ سے محبت کے اس سفر میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ کی ذات کو عزیز رکھنا، کہ اس دنیا میں صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہم سے سچی اور بغیر کسی مطلب کی محبت کرتا ہے۔ جی، امائرا نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم قرآن پاک پڑھتی ہو؟ جی کبھی کبھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی کبھی کہیں مہینوں بعد آتا تھا۔ تم نے آج عشاء کی نماز پڑھی، مجھے خوشی ہوئی، اور اب میں چاہتی ہوں کہ تم قرآن پاک بھی پڑھا کرو اور اسے سمجھا کرو، اللہ سے محبت کے سفر میں آسانی ہوگی۔ میں کوشش کروں گی، مائسہ جواباً مسکرا دی۔ ابھی تم قرآن پاک پڑھ لو جتنا آسانی سے پڑھ سکو۔ ضرور۔ اس کے بعد امائرا نے دل سے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ راہیں مشکل نہیں تھی، بس وہ ان سے انجان تھی، مگر اب سفر آسان لگنے لگا، بس کسی طرح آزمائش کٹ جائے۔ امائرا جانتی تھی کہ مائسہ ہدایت کے راستے پر ہے، وہ ہدایت حاصل کر چکی ہے، پھر بھی وہ اتنا ڈرتی تھی اللہ تعالیٰ سے، روز قیامت سے۔ آخر کیوں مائسہ، آپ اللہ سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں، جبکہ وہ تو معاف کرنے والی ذات ہے؟ مائسہ نے اپنی نم آنکھوں سے دیکھا۔ امائرا، یہ اللہ کی محبت ہے کہ وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے،
لیکن کیا ہم واقعی معافی کے قابل ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ ہم انہیں لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکے؟ کیا ہم نے قرآن پاک پر عمل کیا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت دو ایسی چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ جن کو اگر تم مضبوطی سے تھام لو تو کبھی نہیں بھٹکو گے۔ ہمارا آج ہر مسلمان بھٹک چکا ہے۔ اس کے پاس قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ اس کے پاس ہدایت ہے، لیکن اس کی پہچان نہیں ہے۔ ہمارا کیا ہم معافی کے قابل ہیں؟ مائسہ چپ ہو گئے۔ ہمارا کے پاس کہنے کو ایک لفظ نہیں تھا۔ کیا جو بھٹک چکے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ ہمارے نے کپاتی آواز میں پوچھا تھا۔ جو لوگ ایمان سے انکار کرتے ہیں وہ جہنم والے ہیں، جبکہ جو لوگ جو ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ جنت والے ہیں۔ کیا تم نے ایمان سے، اسلام سے انکار کیا؟ نہیں نا، اس لیے ہمارا تمہارے پاس ہدایت ہے، بس تمہیں اسے پہچاننا ہوگا۔ تم بھٹک چکی ہو، لیکن اگر تم چاہو تو تم اپنا راستہ تلاش کر سکتی ہو، اور ہمارا تم تلاش کرو گی کیونکہ تم چن لی گئی ہو۔ ہمارے نے گہرا سانس لیا۔ اچھا اب تم آرام کرو، میں جا رہی ہوں۔ آپ کل آئیں گے نا؟ مائسہ مسکرائی۔ میں نے کہا نا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتی ہوں اور تم جب بھی مجھے یاد کرو گی اپنے پاس پاؤ گی۔ ہمارے نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلائے اور پھر مائسہ بھی چلی گئی۔ ہمارا جائے نماز لپیٹ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس نے سونے کی کوشش کی لیکن آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور کافی دیر سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ آخرکار وہ بیڈ سے اتری اور بغیر آواز کے سلیپر پہن کر باہر آئی۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو ہر طرف خاموشی تھی، مطلب سب اپنے اپنے کمروں میں سو گئے تھے۔ وہ آہستہ سے زینیں اترنے لگی اور اترتے ہوئے اس محل کو غور سے دیکھتی رہی۔ اتنا خوبصورت محل شہزادے نایان نے شہزادی علام کی یاد میں بنوایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے اور ان کی کہانی ایک دوسرے کے نام سے مکمل ہوتی تھی، پر شہزادی علام خود کو شہزادے نایان کو ادھورا کر کے چلی گئی۔ اس کا مطلب وہ بے وفا تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی کہانی ادھوری رہ کر بھی مکمل تھی۔ مکمل؟ ہمارا سوچتے ہوئے زینیں اترتی گئی۔ جب وہ اس لفظ پر ٹھٹکی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے، تو ان کی کہانی کیسے مکمل ہوئی؟ اور شہزادی علام نے یہ کب کہا کہ ان کی کہانی مکمل ہے، جبکہ وہ تو چلی گئی تھی؟ کئی سوال اس کے ذہن میں آنے لگے، لیکن ان کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی یہ بات یاد رکھی گئی کہ اس نے خود کہا تھا کہ ان کی کہانی مکمل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس آئی تھی۔ وہ اب تمام زینیں اترتی چلی گئی۔ اس کا جواب اسے ایک ایسا شخص دے سکتا تھا جو اس کہانی کا مکمل علم رکھتا تھا، جبکہ برہان کو آگے کی کہانی معلوم نہ تھی۔ وہ اب باہر آ چکی تھی۔ وہ وہاں پر رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ ذہن میں ابھی بھی یہ سوال تھا کہ شہزادی علام واقعی بے وفا تھی یا پھر واپس آئی تھی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے رخ موڑے سامنے برج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ برج کے اوپر برقی رنگ کمکمے روشن تھے۔ برج پر کھڑے شخص کو ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی سنہری چھت کے سائے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ کانچ کے پھول روشن تھے جن میں پانی نکل کر اس تالاب کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ سنہری رنگ کے پھول تھے اور اس کی روشنی کی وجہ سے تالاب کا پانی سنہرا لگ رہا تھا۔ اس کی نظر سنہرے تالاب پر پڑی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سامنے پارک میں موجود درختوں پر لائٹ لگائی گئی تھی اور ان کی سنہری روشنی میں پورا پارک جگمگا رہا تھا۔ اسے چند لمحے کے لیے ایسا لگا کہ وہ کسی سنہری دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس کے بالوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ اس کے بال بار بار اس کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ اس نے اس خوبصورت منظر میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا اور پھر اپنا رخ سامنے کی طرف کر لیا۔ پھر آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کا رخ اب اس محل کے بالکل سامنے تھا۔ اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی نظر بالکل سامنے پڑی۔ سامنے ہی داخلی دروازے کے اوپر کمرے کی کھڑکی کا رخ اسی طرف تھا اور وہ کھلی ہوئی تھی، جبکہ اس کے پردے ہل رہے تھے اور اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ چند لمحے پہلے وہاں کوئی موجود تھا۔ وہ ڈری نہیں، البتہ حیران اور پریشان ضرور ہوئی۔ وہ چند لمحے ان کھڑکی کو دیکھتی رہی اور تب اسے احساس ہوا کہ ان کھڑکی کے بالکل نیچے ہی داخلی دروازے سے کوئی باہر آ رہا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے پہچانتے ہوئے اس کے اعصاب ڈھیلے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ کے ساتھ سفید پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بال بھورے تھے اور آگے سے تھوڑے سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی خوبصورت بھوری آنکھوں میں چمک لیے ان کے بالکل سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا۔ تو وہ آپ تھے؟ ہمارے نے نظر اٹھا کر اوپر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ اس طرف دیکھے بغیر ہلکا سا مسکرایا اور اس بات میں سر ہلایا۔ خیریت؟ یہاں اکیلی بیٹھی ہوں؟ آج تو تمہارا چاند بھی نہیں آیا۔ اس نے پہلے امائرہ کو دیکھا اور پھر آسمان کو۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا باہر آ کر بیٹھ جاؤں۔ یہاں کی ٹھنڈی ہوا کافی پرسکون ہے۔ میں نے دیکھا آج امائرہ بالکل اکیلی بیٹھی ہے اور اس کا دوست چاند بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج اس کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر باتیں کر لوں۔
کیونکہ کسی کی تنہائی دور کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ ہمائرہ مسکرا دی۔ شکریہ۔ شکریہ کی بات نہیں ہے، دوست کے لیے اتنا تو کیا جا سکتا ہے، بابر نے مسکراتے کہا تھا۔ خیر، کس سوچ میں ڈوبی ہوئی ہو تم؟ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی۔ آپ بتائیں، آپ کیوں ابھی تک جاگ رہے تھے؟ بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا تھوڑا سا آگے ہوا۔ ایک بات بتاؤ ہمائرہ، وہ دھیرے سے نرم لہجے میں بات کرتا، میرے خیال سے صرف ہمارے سے ہی۔ جی پوچھیں۔ زنیرہ کیسی لڑکی ہے؟ مطلب تم اس کی سب سے اچھی دوست ہو تو تم اس کے بارے میں بہتر جانتی ہوگی۔ وہ آنکھیں سکیڑے سے غور سے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کے چہرے پر پریشانی آیا تھی۔ ہمارا اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ زونی ایک اچھی لڑکی ہے بابر بھائی، لیکن آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اچھی ہے یا اچھی نظر آتی ہے؟ بابر کے اس سوال پر ہمارا مزید پریشان ہوئی تھی۔ اسے وہ سوال سرے سے سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ مطلب ہمارا اچھا ہونے اور اچھا نظر آنے میں فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اچھے نظر آتے ہیں جبکہ وہ اچھے ہوتے نہیں ہیں۔ بابر بھائی، مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے ہمائرہ، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تم وہ نہیں سمجھ رہی۔ آپ کے بابا کے چہرے پر پریشانی مزید واضح ہوئی تھی۔ وہ اٹھا اور اپنے اور ہمائرہ کے درمیان رکھی میز اٹھا کر سائڈ پر رکھی اور اپنی کرسی آگے کر کے ہمائرہ کے بالکل سامنے آ بیٹھا۔ ہمائرہ حیران اور پریشانی سے دیکھتی رہی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اچھی نظر آنے کے ساتھ ساتھ واقعی اچھی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ پوچھنے لگا۔ کتنی خوبصورت تھی اس کی آنکھیں۔ جی بابا بھائی، میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ ہمائرہ کے اس جواب پر بابر نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے وہ صرف اچھی نظر آتی ہے۔ ہمائرہ پریشان ہوئی۔ لیکن کیوں؟ اسے تو آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرا مطلب اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اسے برے لگتے ہیں۔ بری تو مجھے وہ بھی نہیں لگتی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ مجھے اچھی بھی نہیں لگتی۔ لیکن مجھے اس سے نیگیٹو وائبز آتی ہے۔ وجہ؟ معلوم نہیں۔ میں نے خود یہ بات سمجھنے کی کافی کوشش کی کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، لیکن میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ لیکن کیوں؟ بابر نے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں۔ زنیرہ ان سے محبت کرتی ہے۔ کیا بابر بھائی کو اس بات کا احساس نہیں ہوا؟ کیا محبت چاہے یک طرفہ ہی کیوں نہ ہو، دوسرے کے دل میں اس کا احساس ضرور پیدا ہوتا ہے؟ تو کیا بابر بھائی اس احساس سے بے خبر ہیں؟ اس نے نظر اٹھا کر بابر پر ٹکائے ہوئے محض سوچا تھا، لیکن پھر جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ کیا ہوا؟ تم مجھے کافی پریشان لگ رہی ہو، بابر نے اس کی پریشانی بھانپتے کہا تھا۔ وہ واقعی ہی پریشان تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ کوئی ایک نہ تھی، اس کے ذہن میں کئی سوالات تھے جو اسے پریشان کیے ہوئے تھے۔ اس کا یوں بھٹک کر اللہ سے دور ہو جانا، آنے والی آزمائش کا سامنا کرنا، شہزادی اعلام، اس کی مکمل کہانی، زونی کا بابر کا دیوانوں کی طرح چاہنا اور بابر کا یوں زونی کو ناپسند کرنا۔ اس نے جھجری لی اور بابر کی طرف متوجہ ہوئی۔ بابر بھائی، کیا آپ میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں پوچھو۔ اگر میرے جواب سے تمہاری پریشانی دور ہو گئی تو مجھے خوشی ہوگی۔ بالکل۔ بابر بالکل اس کے سامنے تھا۔ درمیان میں فاصلہ بہت کم تھا اور وہ بابر کی ان بھوری آنکھوں کو واضح طور پر دیکھ سکتی تھی، اور وہ دیکھ بھی رہی تھی۔ وہ ان میں زونی کے لیے پسندیدگی کی چمک تلاش کر رہی تھی، جبکہ ان بھوری آنکھوں میں زونی کے لیے صاف ناپسندیدگی دکھائی دے رہی تھی، اور اس بات سے وہ کافی ہرٹ ہوئی تھی اور پریشان بھی۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ اور تب بھی ہمائرہ نے اپنے کیے گئے اس سوال پر بابر کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا دیکھا۔ وہ چمک تھی، محبت کی چمک، لیکن کس سے؟ وہ یہ پہچاننے سے ناکام تھی۔ محبت، بابر نے لفظ دہرایا۔ ہمائرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ محبت ایک احساس ہے ہمائرہ، اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس جو آپ کے دل میں کسی بھی وقت کسی بھی شخص کے لیے پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا اس احساس کا ہمارے دل میں پیدا ہونا بس ہمارے بس میں ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ محبت کا احساس خود بخود انسان کے دل میں جنم لیتا ہے، اور اس پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا۔ مجھے لگا ہے کہ آپ محبت نامی احساس پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن آپ تو اس سے کافی حد تک واقف ہیں۔ ہمارا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ بابر ہلکا سا مسکرایا۔ محبت ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں اس احساس پر یقین نہیں رکھتا؟ ہمارے نے جواب دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے چاہے، لیکن وہ اس سوال کا جواب اخذ نہیں کر پائی۔ پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ آپ کافی سنجیدہ شخصیت کے مالک ہیں، یا پھر کیا؟ پتہ نہیں، بس مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہوں گے۔ بابر اس کی بات پر بے اختیار ہنسا تھا۔ ہمائرہ محبت سے جتنا میں واقف ہوں شاید ہی کوئی ہوگا۔ وہ ابھی بھی ہنسے جا رہا تھا۔ ہمائرہ نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا اور آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ کیا واقعی؟ تو پھر کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ محبت کا احساس اصل میں کیا ہے؟ ہمائرہ، میں تمہیں بتا چکا ہوں، محبت اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے، اور یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ مجموعہ ہے۔ مجموعہ؟
مگر کس چیز کا؟ محبت اصل میں عزت، اعتبار، وفا اور خلوص کا مجموعہ ہے، اور اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو محبت کھوکھلی ہو جاتی ہے، اور ایسی محبت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارا چند لمحے خاموش رہی، گویا اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کسی کی عزت کرتے ہو، آپ کو اس پر پورا اعتبار ہو، آپ اس سے وفا بھی نبھائیں اور اس کے ساتھ مخلص بھی ہوں، لیکن آپ کو اس سے محبت نہ ہو۔ میرے خیال سے میرے خیال میں تو ایسا ممکن نہیں ہے ہمارا، کیونکہ یہی محبت ہے، کسی کے دل سے عزت کرنا، اسے معزز کرنا، اس پر اعتبار کرنا، اس کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہونا، ہر قدم پر ساتھ دینا، وفا نبھانا، یہی تو محبت ہے۔ ہمارے نے کچھ سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اگر کوئی آپ سے ان چاروں کا اظہار کرے تو کیا مطلب ہے یہ کہ اسے آپ سے محبت ہے؟ اظہار، بابر نے وہ لفظ دہرایا۔ نہیں، اظہار نہیں، محبت جتائی نہیں جاتی بلکہ نبھائی جاتی ہے۔ اور محبت کیسے نبھائی جاتی ہے؟ جب وہ آپ کو اس وقت عزت دے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو، جب آپ پر اعتبار کوئی نہ کر رہا ہو، وہ تب آپ پر پورا اعتبار کرے، جب کہیں سے بھی وفا کی امید نہ ہو، وہ تب بھی وفا نبھائے، جب آپ کی زندگی میں کسی بھی مخلص رشتے کا ساتھ نہ رہے اور وہ پورے خلوص کے ساتھ آپ کا ساتھ دے۔ یہ ہوتی ہے محبت عمائرہ، اس طرح نبھائی جاتی ہے محبت۔ خود کی خوشیوں کو نظر انداز کر کے اس کی خوشیوں میں خوش ہونا، اس کے لیے بہتر سے بہترین تک سب کچھ کر دینا، چاہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے لیے غم کا ہی باعث کیوں نہ بنے۔ محبت میں خود کو بھلا کر فقط محبوب کو سوچا جاتا ہے۔ اعتبار، عزت، وفا اور خلوص، یہ سب تو روزمرہ کی زندگی میں آپ کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن محبت وہ ہوتی ہے جو آپ کا ساتھ تب بھی نہ چھوڑے جب سب آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب یہ دنیا آپ کا ساتھ چھوڑتی ہے تو وہ بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ بابر نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ بابر بھائی، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں جو تم کہنا چاہ رہی ہو، کھل کر کہو۔ کیا محبت میں چاہت شامل نہیں ہوتی؟ بابر اب کی بار اس کا سوال سمجھ گیا تھا۔ ہمارا جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ شخص آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ ہمارے نے اب سوالی نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ اس کا جواب مکمل نہیں تھا۔ بابر اس کے سوالی نظروں کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ جو پہلے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اب ذرا سا آگے ہوا اور ہمارا کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے کہا، اپنی سب سے عزیز چیز کو پانے کی چاہت تو سب کو ہوتی ہے۔ ہمارا کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اب وہ اس کے جواب سمجھ چکی تھی۔ کیا آپ بھی اپنی عزیز چیز کو پانے کی چاہ رکھتے ہیں؟ سوال غیر متوقع تھا، لیکن بابر سنبھل کر محض مسکرایا۔ بالکل، وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا۔ ہمارا اس کے اقرار سے خوش نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ اس کا اقرار کسی اور وقت ہوتا تو وہ چہک اٹھتی اور کسی معصوم بچی کی طرح اس کا نام پوچھتے بابر کا سر کھا جاتی۔ بابر بھائی بتائیں نا وہ لڑکی کون ہے؟ وہ یہ ضرور پوچھتی، لیکن وقت مناسب نہیں تھا، اسے اس کے اقرار کی وجہ سے دکھ ہوا۔ وہ لڑکی جو بھی تھی وہ زونی نہیں تھی، اور ہمارا اس بات سے کافی ہرٹ ہوئی تھی۔ بابر بھائی، اگر وفا نہ کی جائے تو کیا مطلب ہے کہ وہ محبت سچی نہیں تھی؟ ہمارا ہر محبت کی اپنی کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی مختلف ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مجبور ہوتا ہے اور وہ چاہ کر بھی وفا نہیں نبھا پاتا۔ ہمارے کے دماغ میں شہزادی علام کا خیال آیا اور وہ پرجوش ہو کر تھوڑی سی آگے ہو کر بیٹھی۔ تو کیا اسے بے وفا کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ مجبور تھا نہیں تھی، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ بابر کے ماتھے پر بل آئے۔ کون مجبور تھی؟ اعلام، شہزادی اعلام۔ بابر بھائی، آپ نے تو میری پریشانی ہی دور کر دی۔ میں جس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پاتی آپ آسانی سے اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ بابر مسکرایا اور آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ تم فیری لینڈ کی شہزادی اعلام کی بات کر رہی ہو؟ جی، کیا آپ اس کہانی سے واقف ہیں؟ نہیں، البتہ صرف اتنا معلوم ہے کہ وقت نے اسے بھی مجبور کیا تھا اور اسے شہزادے کو چھوڑ کر واپس پرستان جانا پڑا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بے وفا تھی؟ نہیں، اگر شہزادے نیان کو اس کی مجبوری کا علم تھا اور وہ اس کی مجبوری کو سمجھتا تھا تو اس نے کبھی اسے بے وفا نہیں سمجھا ہوگا، اور اس لیے اس کہانی کی ادھوری ہو کر بھی مکمل تھی، کیونکہ شہزادے نیان کو علم تھا کہ وہ بے وفا نہیں بلکہ مجبور تھی۔ ہمارا نے اس کی بات مکمل کی۔ بابر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم اس کہانی کے بارے میں جانتی ہو؟ جی، ایک دوست نے بتایا تھا اس کہانی کے بارے میں۔ دوست؟ کیا وہ تاریخ پڑھتی ہے؟ پڑھتی؟ کاش کہ میں آپ کو بتا سکتی کہ وہ پڑھتا ہے۔ جی بابر بھائی، اسے تاریخ سے کافی دلچسپی ہے۔ اس نے اس کا جینڈر شو نہیں کیا تھا۔ اچھی بات ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو اڑایا تو کافی بال آگے کی طرف آ گئے تھے، جبکہ بابر کے بھورے بال بھی اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔
کافی دیر خاموشی رہی اور پھر خاموشی کو مؤذن کی آواز نے ختم کیا۔ یہ کیا، فجر کی اذان؟ ہمائرہ کافی حیران ہوئی جبکہ بابر کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی کیونکہ وہ وقت کی رفتار سے واقف تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے تو آپ کو سونے ہی نہیں دیا۔ ہمائرہ کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ تم اپنے دوست چاند کے لیے پوری رات جاگ سکتی ہو تو پھر بابر اپنی دوست کے لیے نہیں جاگ سکتا؟ ہمائرہ مسکرائی۔ شکریہ بابر بھائی، کوئی بات نہیں۔ ویسے مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہاری پریشانی دور کر دی۔ سچی بابر بھائی، میں بہت پریشان تھی لیکن اب نہیں ہوں۔ اچھا اب ایسا کرو کہ جا کر سو جاؤ، صبح 9 بجے گھر کے لیے روانہ ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے چکراتی پھرو۔ وہ کہتے ہوئے وہ ہنس دیا تھا۔ ہمائرہ بھی مسکرائی اور اسبات میں سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے بابر کو آج بھی جج نہیں کیا تھا لیکن اس سے بات کرنے کے بعد وہ پورے یقین سے کہہ سکتی تھی کہ بابر اچھا شخص تھا اور شاید ایک اچھا دوست بھی۔ اس نے اس سے دوستی نہیں کی تھی لیکن ان دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ کب، کیسے اور کیوں، وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ البتہ اسے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ ایک اچھا دوست تھا جو اس کی ہر پریشانی دور کر دیتا تھا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی کیونکہ اب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے ہدایت حاصل کرنی تھی، سفر طے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا سفر۔ یہاں پر قسط نمبر 7 ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔